بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب تمام صحافیوں کا شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا۔ آج کے پریس کانفرنس کا مقصد حق دو بلوچستان تحریک جو 19 اگست 2021 کو شروع ہوا گوادر سے، الحمدللہ بلوچستان کی تاریخ کے بہت بڑی بڑی سرگرمیاں عوام کے تعاون سے، نوجوانوں کے تعاون سے الحمدللہ ہم نے گوادر میں بھی مقران کے تینوں اضلاع میں ہم نے کیے۔ پھر صوبائی حکومت، یہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بیزنجو صاحب گوادر تشریف لائے اور ہمارے ساتھ انہوں نے تحریری معاہدہ کیا کہ ساحل بلوچستان کو ٹرالر مافیا سے پاک کریں گے، جو بارڈر کا کاروبار ہے اس کو آزاد کریں گے، جو کراسنگ پوائنٹس انہوں نے معاہدے کیے کہ کھولے جائیں گے، گوادر کے، کیچ کے، پنجگور کے، وہ کھولیں گے، منشیات کے اڈے ہم ختم کریں گے، جو چیک پوسٹیں غیر ضروری چیک پوسٹیں جو ہمارے پانی کے اوپر، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے ہاسپٹل میں، ہمارے گراؤنڈ میں جو چیک پوسٹیں ایف سی کی قائم ہیں وہ ہم ہٹا لیں گے، ہمارے تحریری ایگریمنٹ میں اس کے موجود ہیں۔ اور اسی طرح یہ کافی اور لاپتہ افراد کی بازیابی ہے، یہ ہمارے معاہدات کے اندر شامل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پھر 1.5 مہینے بعد گوادر پورٹ کو ہم نے دوبارہ بند کیا کہ ٹرالر مافیا نے کراچی پورٹ کو بند کیا کہ یہ کیوں ہمیں ساحل بلوچستان کو تاراج کرنے نہیں دے رہے، تو انہوں نے ہمارے خلاف کراچی پورٹ کو 3 دن کے لیے ٹرالر مافیا نے بند کیا۔ تو ان کے مقابلے میں ماہی گیروں نے، ہم نے گوادر پورٹ کو بند کیا 3 دن، ان کو بتایا کہ اگر تم مافیا غیر قانونی کام کے لیے کراچی پورٹ کو بند کر سکتے ہو تو ہم اپنے ساحل کی حفاظت کے لیے پھر گوادر پورٹ کو بند کریں گے۔ تو اس کو ہم نے بند کر کے بھی دکھایا۔ اس کے بعد دوبارہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا کہ 15 دنوں میں آپ کے مطالبات ہم مان لیں گے۔ تو 15 دن اور آج کا دن حکومت بلوچستان انتہائی نااہل، نالائق حکومت ہے۔ بلوچستان کی تاریخ میں ایسا بدترین حکومت ہم نے نہیں دیکھا۔ ایسا وزیر اعلیٰ ہے، ہمارے علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے، اور لڑتے ہیں آپس میں۔ ہمارے گھروں میں اتنے بچے نہیں لڑتے جتنے اپنے وزارتوں پہ لڑتے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، یہاں کے ماہی گیر پریشان ہیں، یہاں کی مائیں سڑکوں پر ہیں اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے، لاکھوں نوجوان منشیات کا شکار ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سہولیات نہیں ہیں، لوگ تڑپ کر یہاں جان دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے نااہل، نالائق صوبائی حکومت، یہاں نہ حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے واحد صوبہ بلوچستان ہے، یہاں بجٹ پیش ہوتا ہے تو حکومت سے زیادہ اپوزیشن اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ بہت اچھا بجٹ پیش ہوا، کیونکہ سب کے وعدے نعرے ہیں، سب کے اگلے الیکشن کے اخراجات پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اگلے الیکشن میں جو کمیشن کھائیں گے 1 ارب میں 50 کروڑ یہ کھائیں گے، اس لیے اپوزیشن اپنا منہ بند کیا ہوا ہے۔ وہ جو بکرات اور سکرات ہوتے تھے صوبہ اسمبلی میں، وہ آج نہ فرانس کی مثال دیتے ہیں، نہ تیونس کی مثال دیتے ہیں، نہ سوئٹزرلینڈ کی مثال دیتے ہیں۔ وہ بکرات اور سکرات بالکل منہ پہ تالا لگا کر بیزنجو صاحب کی حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ریکوٹیک کا معاہدہ ہو گیا، ان کے منہ میں تالے لگے ہوئے ہیں، یا بدترین کرپشن ہے ان کے منہ میں تالے لگے ہوئے ہیں، یا کمیشن خوری بدترین ہے، منہ میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری مائیں تک، ہماری عورتیں تک اٹھائی گئیں اوشاب میں، کوئی ان کے منہ میں تالے۔ میں خود وہاں اوشاب گیا، ان کے زیر یکجہتی بھی کیا، ہم نے 6 دن روڈ بھی بند کیا، اپنی بچی کو بازیاب کرایا، واپس گھر بھیجا۔ تو اس لیے ہم وہاں اس کے لیے بھی ہے، ان کے منہ میں اس کے جو تالے لگے ہوئے تھے۔ لیکن یہ آج کا پریس کانفرنس کے توسط سے ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں، گوادر سے آیا ہوں کہ انشاءاللہ عید کے بعد 21 جولائی کو انشاءاللہ غیر معین، ابھی وزیر اعظم صاحب آئے گوادر،
تو اس دن ہم نے مزاحمتی استقبال کیا، روڈ اس کا گوادر پورٹ کو روڈ کو بند کیا ہم نے پورا دن، اور ظاہر ہے اس کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، اوپر پی سی ہوٹل، وہاں گیا، جھوٹی باتیں کی، اور وہاں اپنے قرضوں کا ذکر کیا کہ چین سے، عمان سے، امارات سے اتنے قرضہ لوگ دے رہے ہیں، اور یہ توقع رکھ رہے تھے گوادر والے بھی چندہ کر کے ہمیں دیں گے۔ تو اس لیے اس دن بھی وزیر اعظم کے گوادر آمد کے موقع پر ہم نے احتجاج کیا۔ میڈیا نے شاید پتہ نہیں دکھایا، لیکن ہم نے وہاں پورا دن سڑک پر تھے، احتجاج پر تھے، شام تک مغرب تک ہم سڑک پر تھے، جب تک یہ شہباز شریف صاحب گوادر سے نہیں گیا۔ تو یہ صوبائی حکومت کی بے وفائی، وعدہ خلافی، بددیانتی، نااہل اور نالائق صوبائی حکومت کے خلاف 21 جولائی کو دوبارہ ہم غیر معینہ مدت کے لیے انشاءاللہ گوادر پورٹ روڈ کو ہم بند کریں گے، اور انشاءاللہ جو پچھلا ہمارا 32 دن کا دھرنا تھا اس سے تاریخی بھی ہوگا، تعداد بھی انشاءاللہ ہزاروں میں ہوگی، ہم کسی صورت وہاں پر انشاءاللہ نہیں اٹھیں گے، کیونکہ یہ نالائق وزیر اعلیٰ آیا تھا، جھوٹی باتیں کر کے چلا گیا، اور پچھلے دفعہ 5000 پولیس کو لائے تھے، ابھی 1 لاکھ پولیس بھی لے آئے انشاءاللہ، 1 لاکھ پولیس کے مقابلے میں 2 لاکھ لوگوں کو ہم جمع کریں گے، 2 لاکھ کے مقابلے میں ہم 4 لاکھ لوگوں کو جمع کریں گے انشاءاللہ۔ ہم بیٹھیں گے اس وقت تک، ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے بلوچستان کے ساحل سے جب تک یہ ٹرالر اور یہ بارڈر کراسنگ پوائنٹ، منشیات کے اڈے، لاپتہ افراد کی بازیابی اور یہ غیر ضروری چیک پوسٹیں، ان کا خاتمہ نہیں ہوگا، ہم دھرنا انشاءاللہ وہاں سے ختم نہیں کریں گے۔ پھر آپ صحافیوں کا بھی شکریہ کہ آپ تو کوشش کرتے ہیں۔ بلوچستان کے صحافی، ابھی پنجگور پریس کلب کے گھر پہ حملہ ہوا، میں خود گیا پنجگور، ان سے ظاہر یکجہتی بھی کیا۔ پنجگور کے حالات بھی بہت خراب ہیں، وہاں دن دہاڑے ڈیتھ اسکواڈ، یہ بھی ہمارے مطالبات میں شامل ہے کہ بلوچستان میں خصوصاً مکران میں جو کرایہ کے قاتل ہیں، ڈیتھ اسکواڈ ہیں، جو ایف سی کی سرپرستی میں قتل عام کر رہے ہیں۔ پنجگور میں ہر ہفتے ایک نوجوان شہید ہوتا ہے، ہر ہفتے ہمارا ایک نوجوان کی لاش ہمارے گھروں میں آتی ہے، وہاں گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، ڈیتھ اسکواڈ کھلے عام گھوم رہے ہیں، پرائیویٹ آرمی وہاں موجود ہے، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ایف سی کی سرپرستی میں، ظاہر ہے پورا بلوچستان میں جتنے دندے ہیں وہ ایف سی کی سرپرستی میں۔ ہمارا انشاءاللہ مطالبات میں یہ بھی ہے، ہم گوادر سے جب لانگ مارچ کریں گے ستمبر یا اکتوبر میں ہم تاریخ کا اعلان کریں گے، تو ایک ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ایف سی بلوچستان سے چلا جائے، کیونکہ ہماری ریسرچ ہے، ہماری تحقیق ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار ایف سی ہے، یا بتہ خوری میں، یا دہشت گردی میں، یا اغوا برائے تاوان میں، یا ہماری جتنے اچھی جگہیں ہیں جہاں پانی ہے، جہاں تفریح ہے، وہ ایف سی قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے مطالبات میں شامل ہے کہ ایف سی بلوچستان سے چلا جائے۔ تو انشاءاللہ میں یہ جو بتا رہا تھا کہ آپ تو تعاون تو کرتے ہیں، آپ صحافی ہمارے شہید ہوئے بلوچستان میں، لیکن آپ کے جو مالکان ہیں پنجاب کے کتے کو کوریج دیتے ہیں، پنجاب کے گدھے کو کوریج دیتے ہیں، پنجاب کے چوہے کو کوریج دیتے ہیں، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو کوریج نہیں دیتے، بلوچستان کو نہیں دکھاتے، کیونکہ لاہور کے دکان میں چوہا گھس گیا، ٹی وی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، گجرانوالا کے کمشنر کا کتا بازیاب ہو گیا، ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نکالتے ہیں۔ ابھی وزیر اعظم صاحب آئے، ہم ہزاروں کی تعداد میں پورا دن سڑکوں پر تھے، مجھے علم نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے کسی نے دکھایا ہے یا نہیں دکھایا وہاں، لیکن ہمارے لوکل میڈیا تو تھے، موجود تھے، انہیں کوریج بھی دی۔ اس لیے آپ کو میں تو اہل بلوچستان کے صحافیوں کو تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن اردو چینل کے مالکان نے بلوچستان کو عملی طور پر پاکستان سے علیحدہ کر دیا ہے، کیونکہ وہ بلوچستان کو نہ احتجاج کو، نہ سرگرمیوں کو، نہ یہاں کے سرگرمیوں کو ویلیو دیتے ہیں، کہ انہوں نے عملاً اردو چینل کے مالکان نے بلوچستان کو عملاً علیحدہ کر دیا ہے۔ وہ اس لیے کیا ہے کہ جب پنجاب کے گدھے کو اہمیت ہے، پنجاب کے چوہے کو اہمیت ہے،
पंजाब के कुत्ते को अहमियत है, ये तासुब की बुनियाद पे नहीं कह रहा, ये मेरा हक है। जब आपको टीवी का वक्त आप पंजाब के कुत्ते को दे सकते हैं तो बलूचिस्तान को हक नहीं है आप इसको दिखाएं। आप लाहौर के चूहे को आप कि चूहा दूध की दुकान में चूहा घुस गया उसको आप कवरेज दे सकते हैं, तो मेरा एज ए बलूचिस्तान के एज ए पाकिस्तानी मेरा हक नहीं है आप मेरे एहतजाज को भी उसी तरह आप कवरेज दे दें। उसी मेरा हक नहीं है बतौर पाकिस्तानी कि उसी तरह मुझे कवरेज दे दें, लेकिन आपका कसूर नहीं है। मैं बलूचिस्तान के सहाफ़ियों को सलाम पेश करता हूँ, उनकी कुर्बानियों को, उनकी जद्दोजहद को। जिस तरह सियासी कारकुनों की शहादत है इस तरह सहाफ़ियों की शहादत है। उन्हें कलम के ज़रिए बलूचिस्तान के मज़ालिम पे बात की, लेकिन हम तो एहतजाज करेंगे उर्दू चैनल के मालिकान के ख़िलाफ़ कि वो बलूचिस्तान को कवरेज देते नहीं हैं। इंशाअल्लाह लाहौर गवादर से जो हमारा लॉन्ग मार्च होगा उर्दू चैनल के मालिकान के ख़िलाफ़ भी होगा कि उन्होंने अमली तौर पर हमने नहीं दिया। जैसे जब गवादर का धरना हो रहा था, धरने के दौरान एक बाजी की शादी हो रही थी इंडिया की, वो भी इंडिया की, वो पाकिस्तानी भी नहीं थी, इंडिया की। और मैंने बार बार पूछा कि भाई वो औरत कहाँ की है, लाहौर की है? करे नहीं। पेशावर की है? करे नहीं। क्वेटा की है? करे नहीं। ग्वादर की है? करे नहीं। दिल्ली की है। और इंडिया का एजेंट बलोच है, मैं इंडिया का एजेंट हूँ, बलोच इंडिया का एजेंट है। और जो दिखाने वाले इंडिया को वो एजेंट नहीं है। जो पूरा वक्त उर्दू पाकिस्तान के चैनल इंडिया को दिखाते हैं वो इंडिया के एजेंट नहीं है, और मैं इंडिया का एजेंट हूँ। मैं इंडिया के एजेंट का लक़ब हमें देते हैं, बलोच को देते हैं। इसलिए हम तो उर्दू चैनल के मालिकान के खिलाफ़ एहतजाज करने शायद इस्लामाबाद भी चले जाएं, कराची चले जाएं, लेकिन मैं आखिर में फिर आपको तो सलाम पेश करता हूँ। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि 21 जुलाई को इंशाअल्लाह ईद के बाद ग्वादर पोर्ट रोड गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए दोबारा बंद करेंगे। जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होंगे, ग्राउंड में नज़र नहीं आएंगे, और ये नाअहल और नालायक खुद्दूसी जो ये बेज़ंजी हुकूमत जो दिन को सोती है रात को जागती है, पूरा दिन वज़ीर आला सोता है, पूरा दिन असर को उठता है, और बाकी जब लोग रात को भी क्या कर रहा होता है सबको पता है। इसलिए ये क्योंकि मेरे इलाके का है मुझे पता है, और रात को क्या कर रहा होता है और दिन को सोता है, 6 बजे तक वो क्या कर रहा होता है सबको पता है। इसलिए ये नाअहल और नालायक तरीन हुकूमत के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हमारा हक दो बलूचिस्तान तहरीक का 21 जुलाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ग्वादर में धरना होगा। उसके बाद क्वेटा की तरफ इंशाअल्लाह धरने के दौरान ही हम ऐलान करेंगे, या धरने के अख्ताम पर हम क्वेटा की तरफ ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, पिछले धरने भी ऐलानात हुए कि इस्लामाबाद की तरफ जो वहाँ पे मौजूद लोग थे इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मामला मुआहदात हुए, एक मतलब फिर हुकूमत से बलूचिस्तान हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है। क्या इरादा रखते हैं कि इसी काफिले को बलूचिस्तान के काफिले को इस्लामाबाद की तरफ भी मोड़ेंगे? हाँ, जो फ़िरौन तो ज़्यादातर इस्लामाबाद में रहते हैं, और असल ये जो नुमाइंदे हैं उसी के हैं। इसी तरह भी जो महंगा ये जो अभी आया था शहबाज शरीफ, क्योंकि हम वहाँ जाने में देर थी, खुद आया इसके ख़िलाफ़ लापता अफराद के लवाकिन को लेकर, और महंगाई के ख़िलाफ़ हमने इसके ख़िलाफ़ गवादर में अभी एहतजाज किया। इंशाअल्लाह ये हमारा प्रोग्राम है कि इंशाअल्लाह कोई निकले या ना निकले, अभी ज़ाहिर है बल्दियाती इलेक्शन आए, इसमें कुछ मसरूफियात हमारी हो गई, तो इंशाअल्लाह क्वेटा और इस्लामाबाद की तरफ मशवरा करेंगे। आपका जमात में ताल्लुक जमात इस्लामी से है, आप अपने प्लेटफॉर्म से ये लड़ रहे हैं जंग, तो आप अपनी जमात के हवाले से अगर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में इस हवाले से भी अगर आवाज़ उठाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? वहाँ इस्लामाबाद में भी जमात की तरफ से हुए हैं, पेशावर में भी हुए हैं, कराची में भी हुए हैं, लेकिन हक दो बलूचिस्तान इसमें तमाम मुख्तलिफ़ फ़िक्र के लोग इसमें कॉम्परस हमारे शख्सियत भी मौजूद हैं, कॉम्परस पार्टी अच्छी लीडरशिप भी हमारे पास मौजूद है। हम इसको पार्टी के नाम पर हम अपनी कौम को तकसीम नहीं करना चाहते, हम हक दो बलूचिस्तान तहरीक के नाम से सरगर्मियाँ करेंगे। वादे होंगे, यकीन होंगे, उस पर कोई अमल दरामद होगा, या इसका मुस्तकिल
میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں مولانا صاحب کہ آپ کی اس بار ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ آپ کو کیا کیا مطالبات آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ مسائل حل ہونے چاہیے؟ نہیں، مطالبات ہمارے وہی ہیں، ظاہر ہے ہم موٹر وے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم سنگ مرمر کی سڑکیں نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اورنج ٹرین نہیں مانگ رہے ہیں جو لاہور میں سی پیک کی مد میں بنے، ہم وہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہم مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساحل بلوچستان کو ٹرالر مافیا سے پاک کیا جائے۔ ہم کہہ رہے ہیں 3 لاکھ 4 لاکھ نوجوان ہمارے منشیات میں لت پت ہو گئے، دن کی روشنی میں یہ گندا کاروبار ہو رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں۔ بارڈر کا کاروبار ہے، ہم بارڈر میں رہتے ہیں تو کراسنگ پوائنٹ کیوں بند ہے؟ وہ کراسنگ پوائنٹ کھولے جائیں، آزادانہ طریقے سے لوگوں کو کاروبار کرنے دیا جائے۔ اور باقی روزگار ہیں، باقی ایشو ہیں جو ہمارا حق ہیں، پانی، بجلی، چیک پوسٹ ہیں۔ آج بھی جو انا اڑک کے لوگ ابھی 22 دن بیٹھے تھے، اس کے پاس ڈیم کی حفاظت کے لیے ایف سی بیٹھا ہوا ہے۔ ڈیم کو اٹھا کے لے جائے گا؟ ڈیم پہ کہ ہم جہاں پانی نکلتا ہے یہ بیٹھے ہوئے۔ اس لیے ایف سی کے خلاف بھی ہم بلوچستان میں شدید نفرت ہے، اور میں خود ایک بلوچ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں بھی ایف سی کے بارے میں شدید نفرت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ریاست پاکستان کے بارے میں جو شدید نفرت ہے، اس کا ذمہ دار نہیں ہے، ایف سی ہے۔ ایف سی پاکستان کا بھی دشمن ہے، ایف سی بلوچستان کا بھی دشمن ہے۔ یہ غیر ضروری جو چیک پوسٹ ہے ان کی ایف سی موجود ہے، اس کو نکالیے۔ بھی ہمارے تحریک کے ایجنڈا، دھرنے کے ایجنڈا میں شامل ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے اور بھی مطالبات ہیں، بڑے لاپتہ افراد ہیں۔ جو ابھی شہباز شریف آیا تھا، میں بچوں کو خود لے کر گیا، ماؤں کو اور بچوں کو خود لے گیا روڈ پر، تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ڈیمانڈ میں ہے۔ مولانا صاحب آپ نے کہا ہے کہ ایف سی کو ختم کر دیں۔ بالفرض اگر ایف سی کو ختم کر دیا جاتا ہے، ریاست جنہیں دہشت گرد کہتی ہے یا شورش پسند کہتی ہے، جو بھی ریاست کا نام کہتی ہے، تو کیا آپ ان کو منا کر رہیں گے کہ وہ اپنی کارروائیاں بند کر دیں؟ اور آپ نے وزیر اعلیٰ پہ الزامات لگائے ہیں، کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کہ وزیر اعلیٰ کچھ کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑی وضاحت کر دیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سر آپ تو عدالت تو نہیں ہے کہ آپ کو میں ثبوت ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز بھی آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ چلے آپ کا پہلے تو یہ کہ ایف سی چلا جائے بلوچستان، ایف سی نہیں تھا، بلوچستان میں امن تھا، اور ایف سی کی موجودگی میں زیادہ بدامنی ہوئی ہے۔ یہ 70 ارب جو آپ ایف سی کو دے رہے ہیں، یہ پولیس کو دے دیں، لیویز کو دے دیں، انشاءاللہ یہ ان میں صلاحیت ہے کہ بلوچستان میں امن قائم کریں گے۔ جتنے اغوا برائے تاوان والے پولیس کے نہیں ہیں، ایف سی کے لوگ ہیں۔ جتنے بم دھماکے کرنے والے ہیں پولیس کے نہیں ہیں، ایف سی کے لوگ ہیں۔ جتنے ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ ہیں پولیس کے نہیں ہیں، ایف سی کے لوگ ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ میں جو کہہ رہا ہوں ریسرچ، تحقیق، عینی گواہ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اس لیے ایف سی بلوچستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ ایف سی نکلے گا انشاءاللہ 60% میرے خیال میں بلوچستان میں بدامنی کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی۔ باقی آپ نے کہا کہ بزنس صاحب کے کیا ثبوت ہے، تو یہ آپ عدالت تو نہیں ہے کہ آپ کو میں ثبوت پیش کروں۔ جو پورا دن سوتا ہو اور رات کو جاگتا ہو، اس کے بارے میں کچھ تو ہے، کچھ تو کر رہا ہوگا۔ اس لیے نارمل انسان دن کو نہیں سوتا اور رات کو نہیں جاگتا۔ ایسے لگتا ہے کہ ان نارمل آدمی ہے، ان نارمل آدمی کیوں ہے، اس کے کچھ وجوہات ہوں گی۔ وہ ذات نہیں ہے، وہ ایک فرد نہیں ہے، وہ لیبر نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، وہ ذات نہیں ہے۔ آپ اس کو مبرہ نہ کریں، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، اس کا ذات انفرادی زندگی ختم ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، اس کا دن بھی ڈسکس ہوگا، اس کی رات بھی ڈسکس ہوگی، وزیر اعلیٰ ہے۔ مولانا صاحب طلباء تنظیموں کے حوالے سے آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا تھا جس کے بعد بہت افہام اٹھے، اور اس کے ساتھ کچھ دن قبل آپ ہی کے کوئی نمائندہ آیا تھا، یہیں پر بیٹھ کر انہوں نے آپ کو ڈیفینڈ کیا۔ کیا اس اسٹیٹمنٹ کو آپ نے واپس لیا؟ نمبر 1، نمبر 2 کیا آپ اپنے اس بندے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی؟ نہیں، وہ ہمارا ذمہ دار نہیں ہے، وہ عقد و تحریک کا، وہ ہمارا ذمہ دار نہیں ہے عقد و تحریک کا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی مزید کابینہ ہم اپنا آئندہ بنائیں گے۔ وہ ہمارا عقد و تحریک، پھر اس کی تردید بھی آئی ہے، ہمارے ترجمان کی طرف سے اس کی تردید آئی ہے، وہ ہمارا ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ہمارے اداروں میں مسائل ہیں، یونیورسٹیوں میں مسائل ہیں،
یہ بلوچستان یونیورسٹی کا اسکینڈل کی رپورٹ پبلک اب تک آئی نہیں ہے، اس لیے مسائل تو ہیں، لیکن یہ کہ اس پہ میں تفصیلی آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا، جہاں جہاں بات مجھے کرنی تھی وہاں میں نے کیا ہے۔ مولانا صاحب اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ طلباء تنظیموں کی سرپرستی میں منشیات کے گڑھ بن گئے ہیں، یا اس کو آپ مانتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں اس جملے کو؟ میں یہ اتنا تو کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے تعلیمی اداروں میں مسائل ہیں، مسائل ہیں، جی جی بالکل ہے، مسائل ہے، میں بھی پڑھا ہوں، میں صرف مدرسہ ہی نہیں پڑھا، بہت ساری جگہ پڑھا ہوں، ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ میڈیا کو پتہ ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے، آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں لیکن آپ کو بھی پتہ ہے سب چیزیں یہاں کیا کیا ہوتے ہیں، لیکن میں یہ زیادہ واضح کر دوں، مجھے کچھ بہت سارے کام کرنا ہے، اس لیے اس بات کو میں نے معافی مانگ لی، معذرت کر دی، کیونکہ بہت بڑی جنگ میں لڑنے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں اپنی قوم سے، نوجوانوں سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اس کی لڑائی کو مجھے پتہ نہیں ہے ان کی کیا لڑائی ہے، لیکن میں جس سے متاثر ہوں اس کی تو میں بات کر رہا ہوں، جس نے میری ماں کو گالی دی، جس نے روزانہ میرے بزرگوں کی توہین کی، جس نے میرے حیات بلوچ کو دن دہاڑے قتل شہید کیا، جس نے زینب بی بی ملک ناز کو دن دہاڑے شہید کیا، میں ان کے مظالم دیکھ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، پیچھے کون کھیل ہے کیا ہے اسے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں اس کو قاتل سمجھتا ہوں، دہشت گرد سمجھتا ہوں، بلوچستان کے مسائل کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ایف سی بلوچستان سے چلا جائے۔ مولانا صاحب، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ قدس بزنجوں نے ہمیں بار بار دھوکہ دیا، ہم یہ توقع آپ سے رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس دفعہ دم مست قلندر کریں گے، اس دفعہ آپ اپنے مطالبات پہ جب تک وہ نہیں مانے گا آپ رکیں گے؟ تو انشاءاللہ دم مست قلندر تو ہم روزانہ وہاں کر رہے ہیں، آپ گوادر آ جائیں وہاں روزانہ انشاءاللہ، باقی ظاہر ہے ہم اگر انسان ہیں، مذاکرات بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، سیاسی کارکن ہیں، ہم بات نہ کریں پھر ہمیں ضدی کا لقب دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں شاید کوئی باہر کا ایجنڈا یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ ترقی کے خلاف ہے، شاید کوئی انڈیا یہ چائنا کے خلاف ان کو کوئی استعمال کر رہا ہے، اس لیے تمام چیزیں دیکھ کر ہم باتیں کرتے ہیں، بھئی ہم ترقی مخالف نہیں ہیں، ہم چائنا کے مخالف نہیں ہیں، ہم سی پیک مخالف نہیں ہیں، میں پانی مانگ رہا ہوں، میں بجلی مانگ رہا ہوں، ترقی مانگ رہا ہوں، ترقی آپ نہیں دے رہے، اس لیے کل بھی بات ہوگی، ہم سیاسی کارکن ہیں، پرامن ہے، جمہوری ہے، آئینی ہے، اب کل بھی بات کریں گے، پرسوں بھی بات کریں گے، ترسوں بھی بات کریں گے، روزانہ کریں گے، لیکن بار بار انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دھوکہ نہ کھائیں۔ سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لوگ نظر نہیں ہوتی اس چیز سے کہ مولانا صاحب بار بار مسئلہ پیدا کر رہے ہیں اور بار بار نہیں، چارج ہو گئے۔